نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله العلي العظيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل امین ہے کہ اس نے ہم سب کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا اور اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم وسیم و قسیم علیم و خبیر تاجدار دو جہاں علیہ تحیات و ثنا کی امت سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الوہیت و صمدیت میں عاجزانہ دعا ہے، منکسرانہ التجا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی دولت کو سلامت رکھے، اس فانی ختم ہونے والی ناپائیدار زندگی کے جو کچھ لمحات ساعات باقی ہیں وہ ایمان کی بہاروں کے ساتھ نصیب فرمائے، اور جب وقت اخیر آئے اور ہماری روح ہمارے بدن سے پرواز کرنے لگے تو دانائے سبل ختم الرسول مولائی کل تاجدار دو جہاں سیاہ لامکان علیہ تحیات و ثنا کے چہرہ روح کی زیارت اور کلمہ شہادت کی تلاوت نصیب فرمائے۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اپنے موضوع سے پہلے میں اپنی مسرت اور راحت کا اظہار کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس وقت قرآن حکیم فرقان مجید کے طلباء کے درمیان بیٹھا ہوں، اور اس حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دوسرے لوگوں کی موٹیویشن کے لیے امام محمد بن محمد الغزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب احیاء علوم الدین سے ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، اور میں یہ التجا کروں گا کہ اس حدیث پاک کو کمیونٹی کے افراد تک پہنچائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تورات میں پروردگار عالم کا ایک فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ڈائریکٹ فرمایا۔ یہ ایمان کے کانوں سے سننے والی حدیث پاک ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میرے بندے کا کیا بیہیویئر ہے کہ وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور سفر کے دوران اسے اپنے کسی دوست کا خط موصول ہوتا ہے، وہ سفر اپنا سٹاپ کر دیتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے اور خط کو پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے پڑھتا ہے،
اور اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھتا ہے، اور اگر اس کو خود سمجھ نہ آئے، کوئی بات کا خود اس کو فہم حاصل نہ ہو، تو اس کے پاس لے جاتا ہے جو اس کو اس کے دوست کا خط سمجھا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں نے بھی اپنے بندوں کی جانب ایک خط بھیجا ہے، مگر میرے خط کی طرف میرے بندے کوئی توجہ نہیں کرتے۔ اور جو جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کو سننے سے دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، میرے بندے کا اپنے دوست کے خط کے ساتھ یہ بہیو ہے اور میری کتاب کے ساتھ یہ بہیو ہے۔ اَكُنْتُ أَخْوَنَ عِنْدَهُ مِنْ صَدِيقِهِ، کیا میری اس کے ہاں اتنی قدر بھی نہیں جتنی اس کے دوست کی ہے؟ بلکہ جو حدیث پاک کے کلمات ہیں وہ اخون کا لفظ ہے، اور اخون کا معنی ہے حقیق ترین، کہ کیا میں اپنے بندے کے ہاں اس کے دوست سے بھی زیادہ حقیق ترین ہوں؟ پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میرے بندے کے پاس جب کوئی اس کا دوست آتا ہے تو وہ سارے کام چھوڑ کر اس کے روبرو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور دو بدو وہ باتیں کرتا ہے، اور اگر باتوں کے دوران اس کی توجہ کسی اور جانب چلی جائے تو اس کا دوست اسے ٹوکتا ہے اور اس بات پر تنبیہ کرتا ہے کہ تیری توجہ کسی اور جانب ہے اور میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں۔ فرمایا عیسیٰ، میں بھی اپنے بندے سے باتیں کرتا ہوں، مگر میرا بندہ ہو کر میری باتوں کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتا، تو کیا میری قدر میرے بندے کے دل کے اندر وہ بھی نہیں ہے جو اس کے دوست کی قدر ہے؟ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اہل ایمان میں سے ایک بھاری اکثریت کو قرآن حکیم فرقان مجید پڑھنا ہی نہیں آتا، اور جن کو پڑھنا آتا ہے ان میں پھر ایک بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو تجوید اور قرات کے اصولوں کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، اور ان میں سے کتنی تعداد ہے جو قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھتی ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مردوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، اور وہ فرمان آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ سے پوچھا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ دو شخص ہیں، ایک شخص سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے جو قرآن پاک کے 2.5 سپارے بنتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر تیزی سے وہ 2.5 سپارے تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے جس کی 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، مشکل سے 1 منٹ لگتا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس میں تدبر کرتا ہے۔ ثواب زیادہ سورۃ البقرہ کو ختم کرنے والے کو ملتا ہے یا سورۃ الکوثر پڑھنے والے کو ملتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر جو سمجھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب سورۃ البقرہ جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے اس سے زیادہ ثواب۔ ہماری گزر اوقات اور ہمارا سہارا ہمارے اعمال تو نہیں ہے، ہمارے پاس اعمال کچھ نہیں ہے، ہمارا سہارا صرف شفاعت ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ اس بندے کا ہمارے ساتھ یہ تعلق تھا، آج ہمارے لیے اس کی بخشش فرما دیں۔ تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اولیاء شفاعت کریں گے، جو معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے، جو حبل گر جاتے ہیں اسقاط ہو جاتا ہے وہ شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء شفاعت کریں گے، مگر نبی کریم علیہ السلام کو فرمان ہے کہ وہ شفاعت کرنے والا جس کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ہے، وہ شفاعت کرنے والا جس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ہے، وہ قیامت کے دن قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ ایک بشر کی شکل میں ایک انسانی پیکر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا،
اور عرض کرے گا باری تعالیٰ اس بندے نے میرے پڑھنے پر وقت لگایا، مجھے سمجھنے کے لیے وقت لگایا، اس سے اپنی بشریت کے تحت گناہوں کا بھی صدور ہوا، میرے مرتبے کی خاطر اس کو بخش دے۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و سلام نے فرمایا قرآن پاک ایسا شفاعت کرنے والا ہوگا کہ پروردگار عالم باہر صورت اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ قابل سب مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، حافظ صاحب کو سلامت رکھے۔ میں نے عرض کیا نا ہم بہت جلدی کرتے ہیں، قرآن پاک کا ایک لفظ اللہ کا کلام ہے نا، ایک لفظ اگر تلاوت ہم کریں اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرما دے تو وہ ساری انسانیت کو بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تفسیر الرازی میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے مفسرین میں شمار ہوتے ہیں، وہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک قبر کے قریب سے ہوا۔ آپ گزر گئے، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس اسی جگہ آئے تو دیکھا کہ قبر کا اندر کا ماحول بالکل بدل گیا ہے۔ پہلے عذاب تھا، اب ثواب ہو رہا ہے۔ پہلے آگ تھی، اب باغ بنا ہوا ہے۔ کھڑے ہو گئے، عرض کی باری تعالیٰ تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا ہوں، یہ بندہ عذاب کے اندر مبتلا تھا، اب یہ تو دار الجزا کے اندر ہے، دار العمل کے اندر تو ہے نہیں، اس نے تو کوئی عمل کیا نہیں، کس وجہ سے اس کا عذاب ثواب سے بدل گیا ہے؟ تو پروردگار عالم کا جواب سنیں۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ عیسیٰ جب یہ بندہ فوت ہوا تھا تو اس کی اہلیہ امید سے تھی، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور آج اس کی اہلیہ اپنے بچے کو لے کر استاد کے پاس گئی اور استاد نے اس بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے حیا آ گئی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے حیا آ گئی کہ اس بندے کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمت والا کہے اور میں زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب ہوں۔ لہذا اس کے بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے میں نے اس کے باپ کے ثواب عذاب کو ثواب سے بدل دیا۔ اب بچے نے کوئی نیت تو نہیں کی تھی، بچے نے کوئی ختم تو نہیں کیا تھا، دعا تو نہیں کی تھی، تو اگر ایک اسرائیلی بچہ صاحب ایمان حضور کی امت کا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک بچہ بغیر نیت اور بغیر ارادے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو پروردگار عالم اس کے باپ کے عذاب کو ثواب سے بدل دے، تو اگر تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کا امتی قرآن پاک کو پڑھے اور اس کا ثواب پہنچائے تو اس کے ثواب کا عالم کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرے اور قرآن پاک کی سنگت میں تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کا فرمان ہے نا کہ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ سورۃ یاسین، کہ جب تمہارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہیں سورہ یاسین سنایا کرو۔ یعنی قرآن پاک کے ساتھ رفاقت اور سنگت ہمیں قبر تک ملنی چاہیے، قبر کے اندر بھی ملنی چاہیے اور قبر کے باہر بھی ملنی چاہیے۔ آپ خوش نصیب ہیں اور قابل سب مبارکباد ہے۔ میں نے راستے میں حافظ صاحب کے بھائی سے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ 2 سے زیادہ سپارے آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو، آپ کے فہم کو مزید تو بالا فرمائے اور قرآن پاک کے انوارات سے ہم سب کے صرف اپنے دلوں کو نہیں بلکہ سارے خاندانوں کے افراد کے دلوں کو بلکہ ساری سوسائٹی کے دلوں کو منور فرمائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار دیگر التجا ہے پروردگار عالم قرآن پاک کے انوارات سے ہمارے گھروں کو معمور فرمائے۔ جس طرح قبلہ حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں پروردگار عالم نے تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کو عظمت معراج عطا فرمائی۔ لمبی باتیں نہیں ہیں، انشاءاللہ میں وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، مگر میں چاہوں گا کہ آپ توجہ سے میرے میسج کو اپنے تک حاصل کر لیں اور نصیب کریں۔ یہ عقیدہ ہے
یہ عقیدے کی بات ہے کہ نبی دو جہاں علیہ تحیۃ و ثنا جامع الصفات ہے۔ جامع الصفات کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہوئے یا 2,24,000 پیغمبر ملے، ان کو جتنی عظمتیں ملی، جتنے معجزات ملے، جتنے کمالات ملے، وہ سارے کے سارے جمع کر کے پروردگار عالم نے دامن مصطفیٰ کے اندر ڈالا۔ یہ معنی ہے کہ آپ جامع الصفات ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن کے تو تنہا دار۔ کہیں حسن ہے، کہیں صبر ہے، کہیں شکر ہے، کہیں اللہ سے سرگوشیاں ہیں، ایک ایک دو دو عظمتیں ہیں، مگر یہ ساری عظمتیں ہمیں پیکر مصطفیٰ کے اندر نظر آتی ہیں۔ صرف اتنا نہیں کہ پہلے انبیاء کی عظمتیں بتمام ہی اور بکمال ہی یعنی مجتمع کر کے جمع کر کے دامن مصطفیٰ میں ڈالی، بلکہ تاجدار دو جہاں رہی تحیۃ و ثنا کو بہت ساری ایسی عظمتیں بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں۔ ان عظمتوں میں سے ایک عظمت معراج ہے۔ یہ معراج پروردگار عالم نے پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک کو بھی عطا نہیں فرمایا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میں آپ کو قرآن پاک کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ اس عظمت کی سمجھا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو کوہ طور پر بلایا اور ان کے ساتھ کلام فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک عجیب انداز تھا، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے تھے تو سر سے لے کر پاؤں تک ان کا سارا جسم کان بن گیا تھا۔ وہ جسم کے ایک ایک روئے سے اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہر طرف سے آ رہا تھا، اس کے لیے کوئی ایک جہت اور ایک طرف نہیں تھی، ہر طرف سے آ رہا تھا۔ جب کلام سنا اور کلام کی روحانیت اپنے دل کے اندر سمیٹی تو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جس ذات کا کلام اتنا میٹھا ہے اس ذات کا اپنا پیکر جمال کتنا اچھا ہو۔ تو مشہور ہے، آپ نے سنا، قرآن پاک ہے، عرض کی رب ارنی انظر الیک، بری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنی ذات کا جلوہ مجھے عطا فرما۔ پروردگار عالم نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں ڈائریکٹ نہیں، بلا واسطہ نہیں، بال واسطہ انڈائریکٹ اپنی ذات کا جلوہ بھی نہیں، ساری صفات کا جلوہ بھی نہیں، بلکہ ایک صفت کا جلوہ پہاڑ پر ڈالتا ہوں اور پہاڑ سے ریفلیکٹ ہو کر منعکس ہو کر وہ تیری جانب آئے گا۔ اگر پہاڑ میرے اس جلوے کو سہار گیا اور آپ برداشت کر گئے تو پھر ان قریب میرا دیدار بھی کر لو۔ قرآن کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے پھر ایک تجلی یعنی اپنی صفات میں سے ایک صفت کا نور کوہ طور پر ڈالا اور وہاں سے منعکس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے جلووں سے مدہوش ہو کر زمین پر آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار عرض کر رہے ہیں کہ رب ارنی انظر الیک، اور جواب مل رہا ہے لن ترانی، کہ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک طرف یہ مقام دیکھیں، یہ منصب دیکھیں جو منصب اللہ کے کلیم کا ہے، اور دوسری جانب اپنے ایمان کے قانون کو ذرا دعوت دیں اور ان جملوں پر غور کریں۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیۃ و ثنا کو کہیں بھلایا نہیں گیا۔ آپ اپنے گھر کے اندر یا حتیم کعبہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ نہیں عرض کر رہے کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم از خود جبرائیل امین کو بھیج رہا ہے، اور جبرائیل امین اپنے کافوری ہونٹ تاجدار دو جہاں علیہ تحیۃ و ثنا کے تلووں سے لگاتے ہیں۔ جب ٹھنڈک پہنچتی ہے میرے آقا آنکھیں کھولتے ہیں،
تو حضرت جبرائیل امین قریب آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ مشتاق الی لقائک، آپ کا رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا خوبصورت حضرت امام احمد رضا خان نے کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہ کہیں تھا جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے۔ ایک مانگ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، اور ایک مانگ نہیں رہے بن مانگے دیا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ریفلیکشن کو دیکھا اور مدہوش ہو گئے، مگر تاجدار دو جہاں مسجد اقصیٰ گئے، ساتوں آسمانوں سے آگے گئے، عرش سے آگے گئے، مقام دنا پر پہنچے، اللہ کی صفات کو بھی دیکھا اور ذات کو بھی دیکھا، اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، آنکھ جھپکی بھی نہیں، ٹکٹکی لگا کر پروردگار عالم کو دیکھا۔ علامہ اقبال نے کہا موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگرے و در تبسمے۔ یا رسول اللہ موسیٰ نے ایک جلوہ صفات دیکھا تھا، مدہوش ہو گئے، آپ نے ذات کو دیکھا ہے اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کو پروردگار عالم نے بہت ساری شانیں عطا فرمائیں، مگر ایک اعتبار سے آپ کو 3 شانیں عطا فرمائیں۔ پہلی آپ کی شان بشریت ہے۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا یقیناً بشر ہے، قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا انکار کر دینا کہ آپ بشر نہیں ہیں، یہ کفر ہے، کیونکہ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ مگر وہ بشریت ہماری طرح کی بشریت نہیں ہے، وہ بشریت ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور وہ بشریت کی سید و سردار ہے۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کا کھانا پینا سونا، ازواج کے ساتھ زندگی بسر کرنا، جنگوں کے اندر زخمی ہو جانا، یہ سب آپ کی شان بشریت ہے۔ اور دوسری آپ کی شان نورانیت ہے، یعنی سینے کا چر جانا مگر زخم نہ ہونا، بلیٹ کی ضرورت نہ پڑنا، اور تاجدار دو جہاں کے جسم انور کے اوپر مکھی کا نہ بیٹھنا، مچھر کا نہ بیٹھنا، بلکہ آپ کے لباس کے اوپر بھی مکھی و مچھر کا نہ بیٹھنا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے۔ بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، مگر اس کے بعد ایک آقا کی شان مظہریت بھی ہے۔ مظہریت کیا ہے کہ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی ذات اقدس سے اللہ رب العزت کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا نے ایام وصال کے روزے رکھے، یعنی افطاری کیے بغیر لگاتار روزے رکھے۔ صحابہ کرام جیسے آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کو دیکھتے تھے ویسے کرتے تھے، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے، مگر صحابہ بہت زیادہ کمزور اور نحیف و ناتواں ہو گئے۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، میری طرح تم میں سے کون ہے؟ فإنی ابیت عند ربی، میری راتیں تو میرے رب کے پاس گزرتی ہے، هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے، وہ مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ کھانا کھانے اور پانی پینے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت کے انوارات کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے آتا ہے کہ صحابہ کو جب بھوک تنگ کرتی تھی، کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھنے سے بھوک ختم ہو جاتی تھی، پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ تو جب آقا دو جہاں کے جلووں کا یہ عالم ہے تو پروردگار عالم کے جلووں کا عالم کیا ہوگا، پروردگار عالم کے جمالات کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، فرمایا مجھے اللہ کے ہاں ایک ایسا وقت بھی ملتا ہے کہ وہاں پر نہ کوئی نبی مرسل آ سکتا ہے، نہ کوئی ملک مقرب آ سکتا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے زیادہ میرے آقا کی زیارت کی،
اور غار ثور کے 3 دن تو ایک ایک لمحہ حضور کی زیارت کی، اور ان 3 دنوں میں پوری کائنات میں حضور کو تکنے والے سیدنا صدیق اکبر سے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، تم میرے قریب رہتے ہو، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت کو دیکھا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانا۔ تو تاجدار دو جہاں کی بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، اور پھر حقیقت بھی ہے، محمدیت اور مظہریت اس کو کہتے ہیں۔ معراج میں پروردگار عالم نے تینوں شانوں کو معراج عطا فرمایا، آپ کی بشریت کو بھی معراج عطا فرمایا کہ جس کے آگے بشریت تصور نہیں کر سکتی عظمت، اور وہ بشریت کی معراج کیا تھی کہ مسجد اقصیٰ میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تشریف فرما رہے تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا تشریف لائے۔ جبرائیل امین نے میرے آقا کے ہاتھ کو پکڑ کر وہ صلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ تو اس کی بشریت کی معراج انبیاء ہے، اور سارے انبیاء میرے آقا کی اقتداء میں نمازی بن گئے، اور میرے آقا سارے انبیاء کے امام بن گئے۔ یہ بشریت کی معراج تھی۔ اور پھر آسمانوں پر گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا سے بھی جب آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل امین جو نورانیت کا سردار ہے وہ رک گیا۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ جبرائیل رک کیوں گئے ہو؟ عرض کی آگے اللہ رب العزت کے خصوصی انوارات ہیں، خصوصی تجلیات ہیں۔ حدیث پاک میں کلمات ہیں کہ اگر ایک پوٹے کے برابر، ایک انگلی کے پوئے کے برابر، اور ایک حدیث میں ہے بال کے برابر یہاں سے آگے بڑھتا ہوں تو اللہ کے انوارات سے جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یہ نورانیت کا سردار تھا، جبرائیل نورانیت کا سردار تھا۔ تو جہاں نورانیت کا سردار بھی رک گیا، جب میرے آقا وہاں سے آگے گئے تو یہ نورانیت کی معراج ہو گئی۔ اور پھر تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا رف رف پر سوار ہوئے، اور پھر رف رف بھی پیچھے رہ گئی، اللہ کی صفات شروع ہو گئی۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں اللہ کی صفات کے حجابات تھے۔ جب میں اللہ کی صفت علم سے گزرا تو میں علیم بن گیا، جب صفت خبیر سے گزرا میں صفت خبیر سے خبیر بن گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی جب ساری صفات کو میں طے کر چکا تو پھر آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی قم یا محمد فإن ربک یصلی۔ یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، درود پاک پڑھنا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے، اور قریب ہونا بھی ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ مکہ میں تھے، وہاں سے چلے، یہ آپ کی محبت کا تقاضا تھا۔ مسجد اقصیٰ کو پیچھے چھوڑا، آگے بڑھے، آپ کی محبت کا تقاضا تھا۔ پہلا آسمان چھوڑا، دوسرا چھوڑا، تیسرا چھوڑا، چوتھا چھوڑا، 5واں چھوڑا، 6واں چھوڑا، سدرۃ المنتہا چھوڑا، آپ آگے بڑھتے گئے۔ کہیں سننے والے اور جاننے والے یہ نہ سمجھے کہ یہ محبت یک طرفہ ہے، یہ محبت ایک طرف سے ہے۔ اے محبوب، آپ اپنی محبت کے تقاضے پورے کر چکے، میری محبت کا بھی کچھ تقاضا ہے، اب آپ ٹھہر جائیں، آپ کا رب قریب آ رہا ہے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ثم دنا فتدلی، پھر ادھر سے میرے آقا قریب ہوئے، ادھر سے پروردگار عالم قریب ہوا، فکان قاب قوسین، تو پھر ایسے ہوئے جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں۔ اب ملنے کے بعد مزید قرب تو نہیں ہوتا نا، مگر قرآن کہتا ہے کہ صرف ملے نہیں، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، اور اس قرب کو عقل انسانی نہیں سمجھ سکتی۔ مگر آخری بات اس پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ کیا لائے ہو؟ تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میں اپنی بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، زبانی عبادتیں تیری بارگاہ اقدس میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ بڑی توجہ سے آپ نے بات سنی ہے،
جب پروردگار عالم نے اس مقام پر آپ کو اپنا سلام پیش فرمایا اور آپ پر سلام کیا مقام ادنا پر، وہاں پر تو صرف اللہ رب العزت کے جلوے تھے۔ تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و سلام عرض کی باری تعالیٰ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تیرا سلام صرف مجھ پر نہیں ہم پر ہو اور تیرے نیک بندوں پر۔ یعنی پروردگار عالم کے اس جلو کے اندر بھی آقا دو جہاں نے ہمیں یاد رکھا، اور کتنا خوبصورت یاد رکھا۔ یہ ارشاد فرمانا السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ نیک بندوں کا ذکر تو جدا کر دیا اور ہم گناہ گاروں کا ذکر اپنے اندر کر دیا، فرمایا ہم پر، مجھ پر نہیں کہا، ہم پر۔ اس ہم کے اندر حضور نے گناہ گاروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ جب پروردگار عالم کی اور تاجدار دو جہاں کی یہ گفتگو ملائکہ نے سنی تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پروردگار عالم نے سارے کلام کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا اور ہمیں بتایا کہ ہم یہ سمجھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے پروردگار عالم حضور کے قدمین شریفین تک پہنچنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔